على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي على الحمار فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جلوہ حق سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اس مسجد کی بنیاد رکھنے والا جو مرد مجاہد تھا، دنیا اس کو آج حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کے نام سے یاد کرتی ہے. ان کا یہ تکیہ کلام تھا کہ وہ اپنے بیان میں فرماتے تھے سب کہو سبحان اللہ. اب مل کے کہیں گے محبت سے سبحان اللہ. اور ایک عاشق نے والد صاحب کے اس جملے کو یوں کہا ہے، فرمان ہے حضرت اقدس کا، فرمان ہے حضرت اقدس کا، سب مل کے کہو سبحان اللہ. سب مل کے کہو، سب مل کے کہو. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتو کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی اللہ. جس سینے پہ قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگوں، عزیز بھائیوں، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اس مرکز میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں جس کی بنیاد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور جس مرد قلندر، مرد مجاہد حضرت مولانا محمد اسحاق دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے زندگی اس مرکز کو اپنا خون دے کر آبیاری کی، میری دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز فرما دے. جانا سب نے ہے. آج ایک سال گزرا ہے اسی مرد قلندر عبداللہ درخواستی کا جانشین، جس نے آپ کے پڑوس حسن ابدال میں ایک باغ محمدی کی بنیاد لگائی. آج وہ اللہ کا مہمان ہو گیا. یہ لوگ، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی تھی. آج مولانا اسحاق دامت برکاتہم کا خون لگا ہے اس مرکز پر. بزرگ بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن یہ مراکز انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہیں گے، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں.
دعا کریں کہ اللہ ان مراکز کی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ وقت کے حاکم نے، وقت کے بادشاہ نے امام صاحب کو ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ابو حنیفہ میں تمہیں قاضی القضات بناتا ہوں، چیف جسٹس لگاتا ہوں تم کو، تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ امام صاحب نے عذر فرمایا، امام صاحب نے معذرت فرمائی کہ بادشاہ سلامت میں معذور ہوں، میں عہدہ نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا مولانا، مولوی صاحب، لوگ تو عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ تو سفارشیں کراتے ہیں، اور میں تمہیں عہدے کی فرمائش کر رہا ہوں اور تم انکاری ہو۔ امام صاحب نے فرمایا بادشاہ سلامت، خلیفہ وقت، میں مجبور ہوں، میں عہدہ اس لیے نہیں لیتا کہ کل کسی مقام پر اگر تم عدالت میں آ جاؤ مدعی یا مدعا علیہ کے طور پہ، اور تم سمجھو گے کہ چونکہ ابو حنیفہ کو میں نے یہ عہدہ اور منصب دیا ہے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں عہدہ ہی نہیں لیتا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، حاکم لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پتہ ہے ابو حنیفہ، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، اچھے رہو گے میری بات مان لو، نہیں مانو گے جیل بھیج دوں گا۔ انہیں فرمایا بادشاہ مجھے جیل منظور ہے، عہدہ منظور نہیں ہے۔ جیل منظور ہے، عہدہ منظور۔ بادشاہ تھا، اس کا تو دماغ گھوم گیا، اس نے بلایا وزیر کو، اس مولوی کو، اس ملا کو ایسی کوٹھری میں ڈالو کہ اس کو دن کے تارے نظر آ جائیں، اس کو معلوم ہو جائے کہ وقت کے حاکم کی بات نہ ماننا کتنا بڑا جرم ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا، ایسی کوٹھری میں ڈالا، نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں اس کو اسرائیل نظر آئے۔ آج ہماری مرکزی جامع مسجد وا کینٹ میں اگر یہاں پر اسرائیل تشریف لے آئیں تو کیا ہم سب اٹھ کر استقبال کریں گے نا ان کا؟ بولو تو جی یار، یا یہ شیشے والی یہ کھڑکیاں توڑ کے بھاگیں گے کہ یار اس سے کبھی اچھے ماحول میں ملاقات تو نہیں ہوتی، یار جان بچاؤ اس سے۔ بادشاہ کے تو ہوش اڑ گئے نا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو جب اس کی نیند کھلی نا، نہیں خواب میں، تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوا یار یہ تو خواب ہے، کیا ہے؟ اب تھوڑی ہمت باندھی اور اسرائیل سے کہا، اسرائیل محترم، آپ سے کسی کی ملاقات اچھے ماحول میں تو نہیں ہوتی، اللہ نے خواب میں ملاقات کرا دی ہے، ایک تو مجھ پہ احسان کرو، مجھے اتنا تو بتا دو کہ میری عمر کتنی باقی ہے، تاکہ میں اپنی سلطنت کا نظام اسی طرح سیٹ کر لوں۔ اب وہ بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے چونکہ روح قبض کرنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ آپ بولیں گے اسرائیل کی، تو یہ جانتے ہیں کہ میرا کتنا وقت باقی ہے۔ تو اسرائیل نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، ہاتھ کا اشارہ کیا ایسے ہی، بس خواب تھا، ختم ہو گیا۔ صبح ہوئی، بادشاہ کی ساری رات بے چینی میں گزری، کروٹیں بدلتے گزری۔ جب صبح ہوئی دربار لگا، بادشاہ جب دربار میں آیا تو سارے وزیر مشیر
سب استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بادشاہ کا چہرہ دیکھا، محسوس کیا کہ بادشاہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، مرجھایا ہوا ہے، غم کے آثار ہیں۔ تو کہنے لگا، سینئر منسٹر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، آج آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کی کوئی ہیلپ کریں، مدد کریں۔ بادشاہ نے کہا، اور تو کوئی بات نہیں، تکلیف نہیں ہے، خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ نے کہا، جناب یہ بھی کوئی بات ہے، آپ خواب بتائیں، ہم تعبیر بتاتے ہیں۔ اور تعبیر کون بتانے لگا ہے؟ بولو گے یار؟ وہ مفتی قاسم صاحب کے پاس یا مولانا اسحاق صاحب سے تعبیر نہیں پوچھ رہا، معاف کرنا، کس سے پوچھ رہا ہے؟ بتانے والا کہتے ایک بندہ گیا پاکستان، آیا اور واپس گیا نا، تو لوگوں نے پوچھا کہ یار پاکستان کیسا ہے؟ نے کہا، اور تو سب ٹھیک ہے یار، ایک بات عجیب دیکھی میں نے، وہاں ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے، جس سے مسئلہ پوچھو وہ فتویٰ دیتا ہے، جس سے مسئلہ پوچھو وہ، اور جس سے کے سامنے بیماری بتاؤ وہ نسخہ بتاتا ہے۔ ایسے کوئی اور بات ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ اس نے کہا، جناب آپ کا اقبال بلند ہو، اس نے تو آپ کو خوشخبری دی ہے، کبھی آپ کی عمر 5 سال ہے، انگلیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کیا تعبیر دی کہ اس نے کیا کہا؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ دوسرے وزیر صاحب آ گیا ہے، وزیروں کا معاملہ ختم ہوا تو مشیر شروع ہو گئے۔ اب یہ بادشاہ لوگ سمجھتے ضرور ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت، یہ صرف مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک نوکر تھا، غلام تھا، خادم تھا، اس کو کہا کہ میری اس مشکل کا حق ان وزیروں مشیروں کے پاس نہیں ہے، میری اس مشکل کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو ابو حنیفہ کے پاس۔ سبحان اللہ کہو گے تو جاؤ جیل میں، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، میرا نام نہیں بتانا، میرا نام، اگر تم نے نام بتایا تو ابو حنیفہ تعبیر نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کہ بادشاہ سمجھتا ہے کہ ابو حنیفہ نے کوئی جرم تو نہیں کیا، بولیں گے ابو حنیفہ نے کوئی جرم تو، کسی کا بازو تو نہیں اٹھایا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا، کوئی جرم تو نہیں کیا۔ بادشاہ نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب جب بادشاہ کا نمائندہ گیا، جیل کا دروازہ بھی کھل گیا، بیرک کا بھی کھل گیا، کوٹھڑی کا بھی کھل گیا۔ جب کوٹھی کا دروازہ کھلا، یہ داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ امام صاحب مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے سلام کیا، امام صاحب نے پہلے قرآن پاک بند کیا، آداب بھی بتائے، قرآن پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا۔ بولو یار، کوئی بندہ کسی عبادت میں مصروف ہے تو اس کو، ہمارے امام صاحب اگر کھانا بھی کھا رہے ہو نا، میری طرف دیکھنا، کھانا بھی کھا رہے ہو، لقمہ اٹھا کے منہ میں، ادھر ہاتھ ہے اور ادھر مقتدی کھڑا ہوا ہے، السلام علیکم حضرت جی، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح ہے، یہ آداب تو نہیں ہے نا۔ امام صاحب نے قرآن پاک بند کر کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، میاں کیسے آئے ہو؟ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ حضرت ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے، بتاؤ خواب۔ اس نے خواب بتایا، امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر فرمانے لگے، میاں یہ خواب مجھے تمہارا تو نہیں لگتا، کس نے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ کہو نا، مجھے خواب تمہارا تو نہیں، کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت مہربانی فرمائے، مولانا قاسم صاحب یہ تھوڑا سا ہدیہ رکھ لے۔ جس طرح کوئی بندہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے نا بے ہوش ہو کر، پھر آتا ہے، حضرت جی میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں، میں تو مر جاؤں گا، کچھ کرو۔ وہ پہلے سوچنا تھا نا،
تو کیا ہدیے سے مسئلہ بدل جاتا ہے؟ بولو یار. یہ اہل حق لوگ، اللہ نے ان کو ایسی قوت ایمانی عطا فرمائی ہے، یہ اگر پھانسی کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بھی حق بات کہتے ہیں. ہم نے تو اس بزرگ کی نسبت ہمیں حاصل ہے، دنیا جس کو شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے کراچی کے خالق دیدہ حال میں کھڑے ہو کر انگریز جابر کے سامنے کہا تھا. اس نے کہا حسین احمد پتہ ہے کہاں کھڑے ہو، تم نے فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا فتویٰ دیا تھا، دے رہا ہوں، جب تک میری جان میں جان ہے فتویٰ دیتا رہوں گا. انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس نے کہا پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھولے، مجھے پتا ہے، اس لیے تو میں کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہوں. کس نے خواب دیکھا ہے بتا؟ اس نے کہا حضرت نہیں بتاتا. انہوں نے کہا اچھا تو نام نہیں بتائے گا، میں فتویٰ نہیں بتاؤں گا، میں تعبیر بولو، تم نام بتاؤ میں تعبیر بتاؤں گا. حضرت تھوڑی دیر خاموشی فرمانے لگا، میاں سب سے پہلے عقیدے کی بات کی. فرمایا میاں غیب کا علم تو اللہ جانتے ہیں. سبحان اللہ کہو گے؟ غیب کا علم کون جانتے ہیں؟ باقی اللہ نے مجھے دماغ دیا، میں نے سوچا یار جیل کا دروازہ بیرک کا کوٹھڑی کا کسی عام آدمی کے لیے تو نہیں کھلتا ہے، تو کسی خاص بندے کا نمائندہ. باقی انہوں نے فرمایا کہ میاں ذرا غور کرنا اس بات پہ، بادشاہ کو جا کے کہنا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق بات کو اپنے دشمن پر بھی مخفی نہیں رکھتے، چاہے جیل ہو یا ریل ہو. وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی آدھی زندگی جیل میں گزری، آدھی ریل میں گزری، لیکن انگریز ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. پھر فرمایا میاں ذرا غور کرنا اس بات پہ، فرمایا بادشاہ کو کہنا کہ جو تم نے اسرائیل سے سوال کیا اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے قرآن پاک میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں. اس میں ایک موت بھی ہے. موت کا علم کس کو ہے؟ بولیں گے آپ؟ اللہ کو. کس کو ہے؟ ایسے نہیں. کس جری کے مرکز میں بیٹھ کے اور اسی طرح اللہ کا نام ڈر کے لے رہے اللہ. اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا تو ذرا زور لگا دو اللہ. کس کو علم ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کا علم کس کو ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارش کا علم کس کو ہے؟ بارش برسانے والے کون ہیں؟ بارش مانگنی ہو تو کس سے مانگو؟ آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم مرکزی جامع مسجد واکینٹ میں ممبر پہ بیٹھ کے میں خطبہ دے رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. کیا حسین منظر ہوگا شہر مدینہ، مسجد نبوی، ممبر رسول پہ سرتاج الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک بدو دیہاتی سامنے سے کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ، آقا بہت عرصہ گزر گیا مدینہ میں بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، اتنا قحط پڑا ہے
کہ کنویں تک خشک ہو گئے. انسان تو انسان، جانور بھوکو پیاس سے مر رہے ہیں. آقا اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک بارش بھیج دے. وہ دیہاتی حضور سے کیا درخواست کر رہا ہے کہ بارش کس سے مانگیں؟ بولیں گے. حضور سے کیا درخواست کر رہا ہے کہ بارش کس سے مانگیں؟ اللہ سے. بارش دینے والا کون؟ بارش برسانے والا کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی رک جاؤ، بیٹھ جا. خطبہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں. وہ تو دیہات کا رہنے والا، تعلیم نہیں تھی، دیہاتی تھا. اس نے کہا حضور ہم مر رہے ہیں اور آپ کو خطبے کی بڑھیا نیوز نہیں سنتے. خطبہ پہلے آپ دعا فرمائیں گے پھر خطبہ سنیں گے. رحمت للعالمین. سبحان اللہ کہو نا. رحمت کا دریا موج میں آیا. حضور نے وہیں خطبہ روک کر دعا شروع کر دی. صحابہ کہتے ہیں جس وقت وہ دیہاتی حضور سے دعا کی درخواست کر رہا تھا، ہم نے اردا گرد آسمان پہ دیکھا کہیں بادل کا نام و نشان نہیں. جب حضور نے دعا شروع فرمائی ہر طرف سے بادل آنا شروع ہو گئے. ابھی حضور خطبہ ختم فرما کے ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ ہر بارش شروع ہو گئی. دعا کی حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اللہ رحمت والی برسات بھیج، جلدی فرما دے. 1000 میں ادا کی بارش نہ رکی نہ کم ہوئی. کہتے ہیں عشاء پڑھ کے ہم دوڑ کر گھروں کو پہنچے. پورا ہفتہ گزر گیا، دوسرا جمعہ آ گیا، بارش نہ رکی نہ کم ہوئی. حضور دوسرے جمعہ کو منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. وہی دیاتی ہے کوئی دوسرا کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آقا ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. حضور ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے کچے مکان تھے، مٹی کے مکان تھے. اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ گھر پانی میں بہہ گئے. اتنا زیادہ بارش ہوئی ہے کہ بارش کی وجہ سے اتنی ٹھنڈ ہو گئی، سردی ہو گئی. انسان تو انسان، جانور ٹھٹر ٹھٹر کے مر رہے ہیں. آقا اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ بارش روک دیں. اب وہ دیہاتی ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ حضور سے کیا درخواست کر رہا ہے کہ کس سے مانگیں؟ بولو. نبی بھی کس سے مانگتے ہیں؟ بولو بولو. کس سے؟ اب حضور نے یوں نہیں فرمایا اللہ بارش کی ضرورت نہیں ہے بند کر دے. نہیں نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی ایسے آسمان پہ گھمائی اور دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا. اللہ ہم پہ بارش نہ ہو، اردا گرد وادیوں میں بارش ہو، پہاڑوں پر بارش ہو. صحابہ کہتے ہیں جیسے جیسے آقا کی انگلی مبارک پھرتی گئی بادل پھٹتا گیا، مدینے میں دھوپ نکل آئی. کیا تعلیم دی کہ کس سے مانگنا ہے؟ بولو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا، اس کا علم کس کو ہے؟ اولاد دینے والا کون؟ بولو بولو. اولاد دینے والا کون؟ مانگنی ہو تو کس سے مانگو؟ سب اسی سے مانگتے ہیں. آج بھولے لوگ مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں. ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں لاہور کے اندر، حضرت علی حجویری صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ کے ولی تھے، بے شک اللہ کے ولی تھے.
اللہ نے ان کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا. لوگ ان سے کیا مانگنے جاتے ہیں؟ بولو اولاد. کہتے ہیں حضرت علی کی آخری وقت ہے, 4 شادیاں ہیں, بیویاں کتنی ہیں؟ اولاد ایک بھی نہیں ہے, نہ بیٹی ہے نہ بیٹا. اور جب آخر وقت آیا یہ دعا کی, اللہ تو علی کو اولاد دیتا تب بھی راضی تھا, نہیں دی تب بھی راضی ہوں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کل کون کیا کرے گا اس کا علم کس کو ہے؟ اونچا کہو بھائی, اللہ. کس کو ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے توڑنے کے ساتھ. ارادہ میں کچھ کرتا ہوں, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. بھئی مرضی کس کی؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کس کو کہاں موت آئے گی اس کا علم کس کو ہے؟ او میاں موت تو آنی ہے, آنی ہے نا. سب ہمارے بزرگ بھی چلے گئے, ہم نے بھی جانا ہے. فرمایا کہ تکلیف میں منع کیا گیا کہ موت نہ مانگو, موت, لیکن اچھی موت مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مانگی نا, ان نقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. حضور کی آرزو ہے, تمنا ہے, اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے. وہ دیکھو ایک اور اللہ کا بندہ کھڑا ہے, کہتے ہیں جتنے صحابہ حضور پہ ایمان لائے سارے صحابہ مرید ہیں, عمر مراد ہیں. بولو عمر. سارے صحابہ خود آئے اور آقا نے اللہ سے عمر کو خود مانگا. اور عمر, یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور میاں عمر ہے کون؟ عمر وہ ہے جو رائے دیتا ہے زمین پہ, اللہ آسمان سے قرآن بنا کے بھیجتا ہے. ایک مرتبہ گستاخی کر رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں تو بہت طالب العلم ہوں. حضور علیہ السلام بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں, حضرت عمر ساتھ ہیں. سبحان اللہ کہو. جب حجر اسود سے گزرے آگے وہ پتھر جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی, جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میری آرزو ہے, تمنا ہے, خواہش ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھوں. کہتے ہیں طواف ختم ہوا, حضور حتیم میں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. وحی کے آثار ظاہر ہوئے. جب وحی آیا کرتی تھی وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک جھک جایا کرتے تھے. جب وحی ختم ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ مبارک صاف فرمایا اور فرمانے لگے عمر مبارک ہو, جس بات کی تو خواہش کر رہا تھا اللہ نے اسے قرآن بنا کے بھیج دیا. قرآن اترا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے محبوب
قیامت تک آنے والا حاجی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، جب تک مقام ابراہیم پر دگانا نہیں پڑے گا اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ یہ عمر بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِیبِک، اللہ مجھے موت آئے شہادت کی، آئے مدینہ میں۔ یہ دعا ہے نا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہوگا عمر تو شہادت مدینے میں مانگتا ہے، میں تجھے حضور کے محراب میں دیتا ہوں۔ مانگنا ہے، میں تو روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ مجھے اور میرے اس مجمع کو یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، مدینے کی موت دے، آپ ہمارا شہادت کی موت دے، مدینے کی موت دے، آقا امام الانبیاء کے قدموں میں موت دے، ہم آپ کے قدمین شریفین کی طرف، ہمارا سر حضور کے قدموں میں ہو اور ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ موت دے حضور کے قدموں میں، دفن نصیب فرمائے شہید قرآن حضرت عثمان کے قدموں میں، اللہ بقیع میں دفن نصیب کرے، آمین کہو۔ خواب کی تعبیر کیا بتائی کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے نا، یہ اس کی تعبیر ہے کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں نا، کس کو کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔